اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ میری تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ آپ سب پر اپنا رحم کرے، اللہ آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری کرے، اللہ آپ سب کو کلی شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ آپ کے بیٹوں کے، آپ کی بیٹیوں کے مسائل کو حل کرے، اللہ ہر پریشانی سے آپ کو دور رکھے۔ امید ہے میری بہنیں آج جمعے کی سعادتوں کو لوٹ رہی ہوں گی صبح سے۔ میں نے آج ایک بات شیئر کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ جی چاہتا ہے کہ کبھی کبھی وہ چیز شیئر کروں جو آپ لوگ بھولے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے عرفان صاحب کی بھی بہت سارے آپ کو ویڈیو بھیجی ہیں جس میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سورۃ حشر کی آخری آیات کے بارے میں بہت تذکرہ کیا تھا کہ کائنڈلی اس کو صبح پڑھ لیا کریں، کیونکہ 70,000 فرشتے حفاظت کے اتر آتے ہیں۔ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، یا گھر بار کی، یا اپنی عزتوں کی ہم خود سے حفاظت نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی مدد درکار ہے۔ ایک تو صبح یعنی تہجد پہ اگر اٹھے ہیں تو تہجد میں، جو نہیں اٹھ سکے تو فجر کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، ٹل صبح کسی ٹائم بھی آپ روشنی سے پہلے، اور اگر روشنی میں سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو روشنی کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کوشش یہ کریں۔ پھر آیت الکرسی کے حوالے سے بھی میں نے بتایا 40 ٹائمز اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے سویرے ہی تو اس سے بہت سارے معاملات۔ پھر الحمد شریف صحت کے لیے 41 ٹائم یا 40 ٹائمز پڑھ لی جائے۔ پھر آخری دو آیات جو سورۃ بقرہ کی ہیں، آمن الرسول، بہترین استغفار، جس میں ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اپیل کرتے ہیں صبح صبح۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک دعا کے بعد آمین ضرور کہنا ہے۔ اگر 40 ٹائمز پڑھتے ہیں تو ان دو آیات کو آپ پڑھنے کے بعد ہر ایک کے بعد آمین ضرور کہیں۔ فرشتے 20 پر آمین کرتے ہیں، فرشتوں کی آمین کے ساتھ آپ آمین شامل کریں۔ یہ آپ ایک بنا لیں روٹین، صبح کے ٹائم یہ ایک روٹین بنا لیں۔ ماشاء اللہ سے اتنی لمبی راتیں ہیں تو آپ یہ ذکر اذکار جو ضروری بتا رہی ہیں، ایک ذکر جو آج میں جمعے کے دن آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، بہت دفعہ کیا پہلے بھی، لیکن شاید میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑے تھوڑے سے بعد ایک ریمائنڈر دینا پڑتا ہے کہ ساتھی اگر بھولیں تو یاد آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ چیز اب ریسرچ ہو چکی ہے کہ جب ہم لبیک کہتے ہیں تو آپ کے کینسر کی بیماری، آپ کے ہارٹ کی بیماری، کڈنیز کی بیماری اور بے شمار اور بیماریاں اس ایک لبیک پہ، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لبیک پہ یہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تو اب ریسرچ ہو رہی ہے۔ میں نے کتنے سال پہلے آپ کو حضرت علی کا درود بتایا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، اور ماشاءاللہ سے میری بہنوں نے بہت پڑھا، اور یہ میں نے اپنے استاد محترم کو سنایا بھی کہ میں بے چین اور بے کل ہو کر یوں پڑھتی ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب حضرت علی کا کیا طریقہ تھا؟ یہ درود شریف ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ درود شریف اسوہ رسول اکرم میں عبدالحی صاحب کی جو کتاب ہے، جو اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور عبدالحی نے اس کا ترجمہ کیا، ڈیٹیل کی ہے، سب کے پاس موجود ہے۔ اس کے لاسٹ پیجز پہ یہ درود انہوں نے لکھا ہے اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب حضرت علی کی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی، یعنی جب ان کا دیدار فرماتے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام تو اپنی نگاہیں اوپر اٹھا نہیں سکتے تھے، بیکاز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نورانی تھے، جس میں میں ذکر کر چکی ہوں سورۃ نور کا آیت نمبر 35 کا، اللہ نور السماوات والارض، اسے بہت ڈیٹیل میں کیا کہ رسول اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے، اللہ نے کیسی اگزامپل دی۔ وہ میرا آج سبجیکٹ نہیں ہے، لہٰذا وہ آپ کو صرف ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ میری اگر آپ نے سننا بھی ہے تو میری یوٹیوب پہ یہ لیکچر موجود ہے، 2 لیکچر ہیں، اللہ نور السماوات والارض۔ تو جب نورانی چہرے پہ نظر پڑتی
پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ اپنے ہارٹ پر ہاتھ رکھتے اپنا اور فرماتے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آرڈر ہے اللہ کا سورۃ احزاب میں. اب آرڈر کو اوبے کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں کتنی پیاری طریقہ، کتنا پیارا سکھایا جا رہا ہے. آرڈر کو اوبے کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے جب ہم نے کوئی آرڈر اللہ کا اوبے کرنا ہوتا ہے تو ہم لبیک ہی کہتے ہیں نا، کہ حاضر ہیں اللہ، ہم اس حکم پہ حاضر ہیں. کتنے حکم ہے، 99 حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے 99 دفعہ ہم لوگوں کو پکارا ہے، لیکن احکامات 60 ہی ہیں. احکامات 60 ہی ہیں. لہٰذا یہ جو میں بات کرنے جا رہی ہوں یا یہ آیت بتا رہی ہوں، بار بار ریپیٹیشن ہوئی ہے. کتنی دفعہ تو نماز کا حکم ہے. تو یہ جو احکامات ہمیں یا ایھا الذین، اس پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک. اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک. کہ اللہ ہم تیرے اس حکم پہ و چشم و بصر ہم تسلیم خم ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. درود اور سلام. تو اے ایمان والو، آپ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. خوب خوب درود اور سلام بھیجو. اب درود تو درود ابراہیمی بھی ہو گیا، لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو پہلے تحیات میں آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے سلام بھیجا گیا تحیات میں، پھر درود ابراہیمی ہے. تو میرے استاد محترم نے ایک دفعہ یہ مجھے ریمائنڈ کروایا کہ درود ابراہیم بہت اعلیٰ، میں یہی پڑھتا ہوں، لیکن اس میں سلام نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا، سلام کا اہتمام آپ نے علیحدہ سے کرنا ہے. کیونکہ آج جو دن ہوتا ہے نا، جمعۃ المبارک، محرم الاحرام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دن اتنا پیارا نہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہو، ماں سوائے جمعے کے. کیونکہ اس روز اللہ 70,000 دفعہ اپنے ہر بندے پر تجلی فرماتا ہے، یعنی پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں 70 دفعہ آیا، کہیں 70,000 دفعہ آیا. ٹھیک ہے، 70 ارب میں ایک ہنسا تھا جس میں یعنی کثرت سے اللہ دیکھتا ہے، صرف 70 دفعہ گن کے نہیں دیکھتا. اس کا مطلب یہ کہ کثرت سے اپنے بندوں کی طرف نگاہ کرتا ہے جی، آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے. جو بندے جگراتا کر رہے ہوتے ہیں، جو تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر اذکار، اللہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ انہیں محبت کی نگاہ سے، اور پھر جو ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے دیکھیں یہ بندے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری وجہ سے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں، اور دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو جب ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کل مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اللہ کل مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اللہ امت محمدیہ کو بخش دے، اللہ میری پوری جماعت پر رحم کر، اللہ جتنی جماعتیں تیرے لیے کام کر رہی ہیں، بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، اللہ تیرے دین کو زندہ کر رہی ہیں، زندہ کیے ہوئے ہیں، اللہ جو علماء کرام، جو یا اللہ عالم لوگ، یا اللہ جو مفتیان کرام، جو اس دین کی بڑھوتی کر رہا ہے اور سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے پیار کرتا ہے، اللہ ان سب پر رحمت کر. تو کتنی بڑی بات ہے جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ہم جب سجدہ اس کے عرش کے نیچے کرتے ہیں آدھی رات کو اٹھ کے یا فجر پر، اور پھر کھول کھول کے ہم ہاتھ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دے، اللہ ان سب پہ رحم کر دے، سب کی مشکلوں کو حل کر دے، کسی کو پریشان نہ رکھ، طیب رزق عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور کر دے. تو اللہ کو جو اتنا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب جب ہم جیسے لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، جو ہمارے یہاں ہم اتنے ظرف والے نہیں، تو وہ اتنا باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میرے بندے اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی کر رہے ہیں. ایک تو یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. آج آپ سوچیں کہ آج آپ نے کس کس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ آج آپ نے سوچنا ہے کہ میری دعا میں آج کون کون سے لوگ شامل ہوں گے، کن کا میں بائی نیم کروں گی اور کن کی میں اجتماعی کروں گی. نمبر 1. دوسری جو بات سبجیکٹ سے ہٹ نہ جاؤں وہ ہے دل کا سکون اور قرار. آج میری ایک بات مان لیں، آپ میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دل کا قرار اور سکون مل جائے آج، اور آج کے بعد وہ قرار اور سکون کبھی بھی ختم نہ ہو، ٹل
قیامت تک یا میری زندگی تک. تو آپ ایک چیز کا اہتمام کریں. عرفان صاحب کہتے ہیں یا اسلام یا مومن یا اللہ. اللہ کے نام 100 دفعہ پڑھ لیں, 200 دفعہ پڑھ لیں, 313 دفعہ پڑھ لیں آج. یا اسلام یا مومن یا اللہ. انہوں نے ڈیفائن بہت اچھا کر دیا. جو نہیں سن سکے کہ اللہ ہمیں سلامتی دے, مومن کا مطلب ہمیں امن دے, اور یا اللہ, اللہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ہر ایک میں پھر ایک دانہ گرانا ہے. جو نئے لوگ ہیں ان کو بتا رہی ہوں, ایک دانہ گرانا ہے. یا اسلام یا مومن یا اللہ. صرف آج یہی کر لیں, لمبا کام نہیں دیں گے. 313 یہ پڑھ کے نا, پھر آپ نے جیسے حضرت علی اس پر لبیک کہتے تھے, اس پر لبیک کہتے تھے, یہ پڑھ کے ہر دانے پہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر آپ نے کہنا لبیک. کینسر بھی دور, ہارٹ کی تکلیف بھی دور, گوڈے گیٹوں کے درد بھی دور, کڈنی کا پرابلم بھی دور. لبیک اللہ میں حاضر ہوں, اللہم ربی لبیک. اس میں لکھا تو ایک ہی دفعہ لبیک ہے, لیکن میں اسے ہمیشہ 2 دفعہ پڑھتی ہوں. لبیک اللہم ربی لبیک. پھر پورا درود سعدیہ کا صلوات اللہ البر الرحیم و ملائکۃ المقربین نبیین صدیقین شہداء والصالحین وما صبح لک من شیء یا رب العالمین علی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین و سید المرسلین و امام المتقین و رسول رب العالمین شاہد البشیر الدعاء علیک باذنک سراج منیر و علیہ السلام. آج آپ نے اس طریقے سے سلام پیش کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے حضرت علی نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے, ان سے بڑھ کر کون, ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کہا کہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں, اور جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں. اور فرمایا کیا پوچھتے ہو, میں تو آسمان کے تمام راستے بھی جانتا ہوں. ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. اگر عمر فاروق کو دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, عثمان غنی کو دیکھیں, حضرت علی کو دیکھیں, ہمیں ہر بات یاد ہے کہ عمر فاروق کیا بات کرتے تھے اور کتنا ان کا روب تھا, کیا ان کا طریقہ تھا اور انداز تھا مذہب میں ہمارے. اور ابوبکر صدیق کی کتنی لائلٹیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, عثمان غنی کی کتنی تھی, حضرت علی کی کتنی تھی. ہم سب کا احترام دل سے کرتے ہیں, ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے کسی صحابی میں فرق نہ کرو. لیکن کچھ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں جو حضرت علی نے بتائی ہیں, کچھ تعلیمات ابوبکر صدیق سے ملتی ہیں, کچھ عمر فاروق سے ملتی ہیں, کچھ عثمان غنی سے ملتی ہیں. لہٰذا آج اگر دل کا قرار آپ لوگ چاہتے ہیں اور سکون, انشاءاللہ آپ دیکھیں آج جمعے کے بعد نا آپ کو اچھی خبریں ملنے والی ہیں. ہاں جی, یہ کچھ چیزیں آتی ہیں, آپ کو بہت اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ. آج آپ یہ اس طرح جمعے کو گزاریں گے, اور جتنی دفعہ بھی, کچھ لوگوں کی سپیڈ ہوگی وہ 100 دفعہ اسے پڑھ لیں گے, کچھ اسے 200 300 400 دفعہ پڑھتے رہتے ہیں جمعے والے دن, 500 کر لیتے ہیں. اتنا پیارا درود ہے. آپ پھر 500 پڑھ کے دیکھ لیں, 400. میں اس لیے نہیں کرتی کہ ہر ایک کی اپنی اپنا ظرف اور بساط ہے, تو میں ایسے نہیں کرتی کہ جس سے آپ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں یا پریشان. جتنا ہو سکتا ہے آج جمعے کا دن ہے, آپ سوچیں کہ انشاءاللہ آج ہماری صبح سے لے کے شام ٹل عشاء تک یہ درود ہم نے آج نہیں چھوڑنا. بیماریاں دور کرنی ہیں, جو تکلیفوں کا فون مجھے بہنیں کرتی ہیں کہ بیمار ہیں, میری بہت ساری بہنیں جماعت میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں. آج میرے کہنے پہ یا اسلام یا مومن یا اللہ 313 دفعہ, اور ایک ہی تسبیح اگر آپ اس کی کر لیں تو بہت اچھا, ایک سے زیادہ کر لیں تو بس جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اور پھر شفقت اور محبت اور کوئی صدقہ بھی دے دیں آج اللہ کے فضل و کرم سے. اور کسی کو مسکراہٹ کا جو ہے نا وہ اسمائل, ایک دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراہٹ سے کھلے گا. آج نہیں بھی جی جاتا نا, تو آج اس رشتے کو بھی آپ اسمائل کر دیں, مسکرا دیں. دیکھ کے مسکرانا بڑی پیاری بات ہے, جس سے دل خفا ہو اسے دیکھ کے مسکرا دیں. ہیں جی, کہ پیارے آقا کی مسکراہٹ سے ایک دروازہ کھلے گا, کوئی بات نہیں. کیا ہوا اگر ایک دروازہ مسکراہٹ سے کھلنا ہے تو ہمیں کسی کو اسمائل دیتے ہوئے کیا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ بھی اسمائل کے پاس کریں, خوش ہو جائیں, خوش رہیں. سب سے پہلے تو آج آپ کے اپنے نوکر کو اسمائل پاس کر دیں, اپنی نکرانی کو, اپنی ماسی کو اسمائل پاس کر دیں.
ٹھیک ہے نا، اس کا حال احوال کر دیں، کچھ اس کی ہمدردی اس کے ساتھ کر دیں، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ جو باقی رشتے ہیں خوش ہو کے، مجھے امید ہے کہ جو آج میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ و نوری عرشی افضل الانبیاء والمرسلین حبیبین و سیدین و سندین و شفین و مولانا محمد والِ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری پوری جماعت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔